پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم اور کافر ہیں، آئین پاکستان کے تحت بھی اور آئین اسلام کے تحت بھی، اور وجہ کفر وہ سب کے نزدیک ایک ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے نزدیک قادیانیوں کے کفر کی ایک وجہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے اس کو وہ نبی سمجھتے ہیں۔ یہ تو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس یہ ہمارے جیلم کے مرزا جیلمی صاحب، مرزا علی صاحب، وہ کہتے ہیں جی قادیانیوں کو کافر کہنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ جی کیا مجبوری ہے؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ بھی دیں، ہمیں مسلمان تسلیم بھی کر لیں، تب بھی اہل سنت والجماعت مسلمان ان کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ پھر بھی کافر ہیں، پھر بھی غیر مسلم ہیں۔ اس کی وجہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر طرح کی نبوت کا دروازہ یہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ علماء درمیان میں چوہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی سائڈ لینے کے لیے مرزا صاحب نے درمیان میں چوہا تو چھوڑا ہے نا، لیکن اب اس سے بچنے کے لیے وہ ہیلا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ میرا فلاں کلپ سن لیں، میری فلاں عبارت سن لیں، میرا پورا کلپ دیکھ لیں۔ یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے، یہ آپ کا جملہ یہ کفریہ جملہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو تب بھی وہ کافر ہیں جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور مرزا کے چیلے مرزا کے دفاع میں آ جاتے ہیں، جی مرزا صاحب علمی کتابی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے، پورے الامداد رسالے میں صرف ایک جملہ نکال کے بتایا، حالانکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا پیر متبع سنت ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ مجھے اس پر اصرار نہیں ہے، اگر کوئی اس تعبیر کو نہیں مانتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، نشر الطیب کتاب لکھی، اور اس کے شروع میں مقدمے کے اندر اس کتاب کی برکات میں سے یہ بات لکھی، اس کی برکات میں نے یہ بھی دیکھی ہیں کہ جب طاعون پھیلا تھا تو ہمارا جو تھانہ بھون تھا 7 ماہ تک طاعون پھیلا، یہ رمضان کے بعد پھیلا تھا، تو 7 ماہ تک طاعون پھیلا رہا لیکن تھانہ بھون کے اندر نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی برکت سے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور آپ کی نبوت سے پہلے کے واقعات یا بعد کے واقعات لکھے ان کی بھی اتنی برکات سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی وبا دور رہتی ہے، کیا جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے۔ تو باقی کتاب تو مرزا صاحب جیسے باقی ساری کتابوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک جملے کو لے کر کہتے ہیں جنہوں نے گستاخی کی ہے، تو مرزا صاحب اپنی ساری کلپوں کو چھوڑ دیں۔ یہ جو کلمہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے، تو یہ جملہ آپ کا کہاں بیٹھے گا؟ اس کی ذرا تشریح کریں۔ میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ دودھ کی بالٹی اگر بڑی ہو، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، کیا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا دودھ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے سارے کلپوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے اس جملے کے بارے میں بتائیں کہ یہ جملہ کیا ہے، اور آپ اپنے دلوں پر، میں آپ سے مخاطب ہوں، عوام سے، مرزا صاحب کے جو فالور ہیں ان سے، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر عذر و ایمان بتلائیں کہ اگر قادیانی آپ کو مسلمان سمجھنا شروع ہو جائیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں سمجھتے اور آپ کو کہیں جی آپ مسلمان ہیں، تو کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟
آپ میں سے ہر ایک کی دل کی آواز یہ ہوگی ہمیں بے شک وہ مسلمان کہیں تو تب بھی ہم ان کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔